اور پھر ان مجالس کو دشمنان تشیع نے عزاداری کے احساسات، عزاداری کے جذبات اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عقیدت، محبت اور عشق حسین کو ذریعہ بنا کر دشمنان دین نے، برطانوی دشمنان دین نے، MI6 نے باقاعدہ طور پر محرم کو ہائی جیک کرنے کے لیے، مجالس کو ہائی جیک کرنے کے لیے، عزاداروں سے غلط فائدہ اٹھانے کے لیے، بانیوں کی عقیدت سے غلط فائدہ اٹھانے کے لیے ایسے فتنہ گر تیار کیے ہیں کہ ان مجالس کے اندر آ کر تشیع کے ارکان کی نفی کر دو، تشیع کی بنیادوں کی نفی کر دو، تشیع کے مکتب میں تحریف کر دو، توحیدی مکتب میں جا کر اس کے ممبر پر بیٹھ کر شرک و کفر علنی بیان کرو۔ توحیدی مکتب، امیر المومنین کا مکتب، خدا پرستی کا مکتب، اس کے اندر کھل مکھلا شرک و کفر کی باتیں کرو اور متہم کرو، ساری دنیا کو انگلی اٹھانے کا موقع دو کہ یہ شیعہ کی مجلس ہو رہی ہے۔ علماء فقہا کا انکار کر دو، شریعت کا انکار کر دو، نماز کا انکار کر دو، مسجد سے متنفر کر دو، امامت کی نفی کر دو، ولایت کی نفی کر دو۔ جن کو اللہ نے امام بنایا تھا انہیں ان کے کہنے پر تم اللہ مان لو۔ شک ہے تو ابھی بھی آپ جا کے انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں، جو مجالس کے کلپس چڑھے ہوئے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے، کھل مکھلا لکھا ہوا ہے، ائمہ ہدی علیہ السلام کا نام لے کر ساتھ جل جلالہ لکھنا۔ یوں نہیں ہے کہ فقط پیسہ لے کے جاتے، اگر پیسہ لے کے جاتے ہوتے تو اتنا نقصان نہیں تھا، لیکن پیسہ لے کر کے کیا جا رہے ہیں؟ دشمنی، آئندہ نسلوں کو دین سے ہی دور کرنا۔ ادھر سے انہوں نے شیعہ کافر کی تحریک چلائی ہوئی ہے، تکفیر کی تحریک چلائی ہوئی ہے، اور ادھر سے ممبروں پر شیعہ کے نام پر مجلسیں کر کے کفر و شرک کا اظہار کر کے ان کو ثبوت دے رہے ہیں۔ ایک غیر پاکستانی معروف خطیب ہیں، وہ اپنی مجالس اور اپنی اس کا بڑا تذکرہ انہوں نے کیا۔ میں نے عرض کیا کہ کبھی یہ بھی تحقیق کی ہے کہ تیری تقریروں کی وجہ سے پاکستان میں تشیع کو جو بھگتنا پڑا، تو نہیں جاتا وہاں پر؟ تو نے جو آگ لگائی ہے، جو نے جو اشتعال دلایا ہے، تو ہوٹل میں ہے، تو اپنے گھر میں ہے۔ 5000 ایک مجلس، $5000 ایک مجلس کا لیتا ہے، ڈالر میں بکنگ ہوتی ہے۔ ابھی پاکستانی کرنسی کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے اس کو، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ اشرا بھی ڈالر میں بک کرو۔ تجھے پتہ ہے کہ کیا نتیجہ نکلا ہے اس کا؟ یہ ایک تیاری ہے عزیزان۔ ایک طبقہ جو یہ سارا منظر صرف دیکھتا تھا اور افسوس کرتا تھا، لیکن اپنے تئیں خود تیاری نہیں کرتے تھے۔ کسی تبلیغی سفر میں ایک شخص نے مجھے اس شلوار قمیض میں دیکھا تو پوچھا کہ پاکستانی ہے، ایئرپورٹ کے اوپر تعارف ہوا تو کہنے لگے کہ اگر برا نہ مانو میں ایک بات پوچھوں آپ سے۔ میں نے کہا پوچھئے، تو کہنے لگے کہ پاکستان میں عقل مند نہیں ہوتے۔ میں نے کہا بات تو بری لگنے والی آپ نے پوچھی ہے، ہیں پاکستان میں عقل مند ہیں، آپ کے ملک میں بھی ہیں، ہمارے یہاں ساری دنیا میں ہوتے ہیں۔ کہا اگر پاکستان میں عقل مند ہیں تو نیوز میں کیوں نہیں آتے؟ ان کی کوئی نیوز کیوں نہیں آتی؟ خبر کیوں نہیں آتی؟ خبر تو ساری بیوقوفی کی آتی ہے۔ خبروں سے تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی عقل مند نہیں ہے۔
اس نے سوال کر کے مجھے لاجواب کیا. میں تھوڑی دیر سوچتا رہ گیا کہ کیا کہوں اس کو. پھر میں نے اسے یہ عرض کیا کہ بھائی ہیں لیکن نیوز نہیں بناتے, یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے نیوز سن رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ٹی وی چینل رکھے ہوئے ہیں, گھر میں ٹی وی رکھے ہوئے ہیں اور کیبل نیٹ ورک لگایا ہوا ہے. بے وقوف باہر ہیں, ممبروں پہ ہیں, سڑکوں پہ ہیں اور وہ نیوز بناتے ہیں. یہ ان کی نیوز سن کے لطف اندوز ہوتے ہیں. اب صرف جگہ بدلنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ڈرائنگ روموں میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر نیوز سنتے ہیں یہ باہر آئیں, یہ عقل مند, یہ میدان سنبھالیں خود, اور ان بے وقوفوں کو جہاں جہاں ہیں گھر بھیجیں, ڈرائنگ روموں میں بٹھائیں کہ نیوز ہم بناتے ہیں, نظارہ تم کرو. صرف اس جابجائی کی ضرورت ہے. عزیزان مومنین, آپ اکتا کے, مایوس ہو کے, بیزار ہو کے گھروں میں نہ بیٹھیں. پاکستان میں تشیع کی بقا عزاداری میں ہے, یہ میں بتا رہا ہوں, اعتراف کر رہا ہوں. بے شک علماء کی بہت زحمتیں ہیں, مدرسوں کی بہت زحمتیں ہیں, مبلغین کی بہت زحمتیں ہیں, لیکن میں پھر بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں تشیع عزاداری کے ذریعے سے باقی ہے. یہ راز بقا تشیع ہے. باقی ممالک میں عزاداری بھی ہے اور عزاداری کے ساتھ ساتھ باقی بھی بہت کچھ ہے, جیسے ایران میں ہے, لبنان میں ہے, عراق میں ہے. لیکن پاکستان میں اگر تشیع کا سرمایہ ہے تو فقط عزاداری ہے. باقی چیزیں ابھی یہ بنا نہیں سکے. عزاداری میں یہ جو کچھ کر جہاں پہنچ چکے ہیں, اتنا باقی میدانوں میں انہوں نے سرمایہ لگایا ہی نہیں ہے, اس طرف رجحان ہی نہیں ہے. اور یہ آپ کا جو بقا کا راز ہے, جو اصل ذریعہ ہے, اس کے لیے MI6 نے باقاعدہ تیاری کر لی ہے. محرم کی تیاری MI6 کی کہیں زیادہ ہے ہم سے. آپ لوگ گھروں میں مت بیٹھو, نظارہ مت کرو. جہاں بھی کسی بھی شخص کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ عمل ہوتا ہے, رویہ ہوتا ہے, حرکت ہوتی ہے, آپ باقاعدہ طور پر اس کی ممانعت کرو. نہی عن المنکر کے باب سے, امر بالمعروف کے باب سے, اور پیروی امام حسین علیہ السلام کے باب سے. اگر کہیں بھی منکر دیکھتے ہو, اگر کوئی فرقہ واریت پھیلاتا ہے, آپ روکو, بانی کو جا کر بتاؤ, توجہ دلاؤ, دھیان دلاؤ. ممکن ہے اس کی توجہ نہ ہو, ممکن ہے جس شخص کو اس نے بلایا ہوا ہے اس کے اس پہلو کی طرف متوجہ نہ ہو کہ یہ فتنے بھی پھیلاتا ہے یا یہ MI6 کا تیار کردہ پروردہ ہے. اس کو متوجہ کرو. جو شخص آ رہا ہے اس سے التماس کرو, اسے سمجھاؤ, دھیان دلاؤ اس کا کہ بھائی یہاں فتنہ نہیں پھیلانا. اگر بکنگ پہ آئے ہو, خدمت کرنے آئے ہو, خدمت کر کے جاؤ. بکنگ پہ آئے ہو, تجارت کرنے آئے ہو, تجارت کر کے جاؤ. فتنہ پھیلا کے نہیں جانا. اور یہ جو باقاعدہ ان کو ایک منشور بنا کے دیا گیا ہے, علماء کی مخالفت, فقہا کی مخالفت, رہبر و مراجع کی مخالفت, انکار شریعت, شرک و کفر کا اظہار کھلے بندوں, تشیع کے نام پر فرد شیعہ, یہ کسی کی ذاتی بات نہیں ہے. جو بھی مجلس کرتا ہے, اور عمومی اختلاف رائے رکھنا سب کا حق ہے, اختلاف رائے کرو, اپنے گھر میں بیٹھ کر کرو. لیکن جب ایک ایسے موضوع پہ اظہار نظر کرو گے جو تم سے بھی تعلق رکھتا ہے, باقی بھی سب سے تعلق رکھتا ہے, تو اگر اس میں اظہار نظر کیا تو سب کا حق بنتا ہے اس اظہار نظر پہ جواب دینا. اگر تشیع کے بارے میں اظہار نظر کیا تو تشیع اس ساری ملت کا حق بنتا ہے. ان کا حق ہے اور یہ اپنا حق استعمال کریں. آپ اپنا حق استعمال کرو. باقاعدہ یہ فتنہ جو MI6 کا ہے, اس کی باقاعدہ سرکاری سرپرستی ہے جس کے بہت ثبوت موجود ہیں, بہت سارے ثبوت موجود ہیں.
कई जगह पर मजालिस में जाकर सरकारी इदारे इन फितनागरों की जबान में आकर बात करते हैं। अगर आप इन फितनागरों के बारे में शिकायत करें, पुलिस इनको बाकायदा हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ देती है, अदालत इनको बरी कर देती है। ये वो जुराइम मुर्तकिब होते हैं, पाकिस्तान के कानून में है। मुनाफरत फैलाना, दीन के अंदर तफरका फैलाना, किसी की दिल आजारी करना और मुक़द्दसात के खिलाफ बोलना, रसूलुल्लाह की खातमियत और रिसालत की तौहीन करना, इनकार करना, अल्लाह की वहदानियत का इनकार करना, ये सब हुदूद पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान, अदालती निजाम के मुताबिक जुर्म है, नाकाबिल मुआफी। हर जुर्म में सजाए मौत बनती है। यही जुर्म इन मेंबरों पे होता है, पहले कोई एतराज नहीं करता, कोई बाकायदा इनके खिलाफ शिकायत नहीं करता, चुप बैठे रहते हैं और ये बेहुरमती बर्दाश्त करते हैं। अजीजान, अगर बेहुरमती बर्दाश्त करेंगे उसमें शरीक समझे जाएंगे। यही बेहुरमती अगर किसी जगह दुनिया में, पाकिस्तान के किसी जगह की जाए, दूसरे किसी सिलसिले का बंदा करे, उसकी सजाए मौत है। लेकिन ये फितनागर जब ये करते हैं, बाकायदा इनको पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, अदालतों से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। बस इसका मतलब है कि पीछे एक बाकायदा इनके लिए ताउन का निजाम कायम है, मौजूद है, बाकायदा इनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी, अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी, खुल के गुस्ताखी करते हैं, सबके सामने करते हैं, स्पीकर पे करते हैं, वीडियो बनती है। तैयारी अगर नहीं है मुतदय्यनीन की, नहीं है मुतदय्यनीन या अपनी इज्जत बचाने के लिए या खुद साख्ता कोई मसलहत बनाई हुई है कि इत्तेहाद कायम रखने के लिए, वहदत, कौन सी वहदत? शिर्क व ईमान की वहदत कायम रखने के लिए। शिर्क व ईमान में कौन सी वहदत है? मुशरिक व मोमिन में कौन सी वहदत है? क्या कुरान नहीं पढ़ा हुआ आपने? अल्लाह का दीन नहीं पढ़ा हुआ आपने? इनके साथ कौन सी वहदत करनी है? मसलहती उलमा मसलहत पसंद बन जाएं, साहिब हैसियत लोग मसलहत पसंद बन जाएं, जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। क्यों इमाम हुसैन तन्हा गए सिर्फ अपना कुंबा लेकर? बाकियों को क्या हो गया था? वही कुछ हो गया था जो आज के लोगों को हुआ है। इनको मसलहत के बिच्छू ने डस लिया था। इनको मसलहत का सांप सूंघ गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या नहीं कहा गया कि आप उम्मत में तफरका डाल रहे हैं? तारीख में नहीं सुना आपने कि ये कहा गया बाकायदा? आज तक बाज उस बात को तिकरार कर रहे हैं कि उम्मत यजीद की क़यादत में मुत्तहिद थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीच में तफरका डाल दिया, वरना बनु उमैया के परचम के नीचे मुत्तहिद थे सब। ये दीन है तुम्हारा? अजीजान, ये हमारी कमजोरियां हैं। पाकिस्तान में जो तशय्यो के खिलाफ, दुनिया में तशय्यो देखे कहां जा पहुंचा, किस अजमत पे जा पहुंचा, किस आसमान पे जा पहुंचा। नाइजीरिया जहां का तशय्यो अभी चंद साल गुजरे, 10-20 साल गुजरे, वहां का तशय्यो, उन कमजोर मुस्तज़अफ़ कौम का तशय्यो फैलकर कितनी वुसअत पे पहुंच गया और अजमत में कहां जा पहुंचा। कहां हमारे लीडर और कहां उस कौम का लीडर कि जब हिंदुस्तान में आया, जहर बदन में फैला हुआ है, जिस्म जख्मों से, गोलियों से चूर चूर है, छलनी है और बिल्कुल मौत की दहलीज पे जिसको पहुंचा दिया गया है।
ہندوستان علاج کے لیے جب شیخ زکزاکی کو لایا گیا اور محسوس کیا کہ یہاں پر میری تذلیل ہو رہی ہے، فرمایا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، میں ذلت کی قیمت پر علاج کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے ہندوستان کے اسپتال سے نائجیریا کی جیل بہتر لگتی ہے۔ آپ بہت زیادہ تعداد میں کثرت کے ساتھ پاکستان میں تشیع پاکستان میں بہت سارے ملکوں کے شیعوں کو ملا دیں تو بھی پاکستانی زیادہ، مثلا عرب سارے مل جائیں، اگر تمام عرب ممالک کے شیعہ سب مل کر تو بھی پاکستانی تشیع سے کم تر ہے۔ عراقی تشیع، لبنانی تشیع، بحرینی تشیع، اماراتی تشیع، یمنی تشیع، حجازی تشیع، یہ سب اگر نفوس مل جائیں ایک جگہ، پاکستانی شیعہ پھر بھی باعظمت ہیں، زیادہ ہیں۔ لیکن عزیزان، وہ قلیل تعداد، وہ نائجیریا کے 20 سالہ جن کی عمر ساری گزری ہے، وہ کس عظمت کو جا پہنچے ہیں، کس عظمت میں جا پہنچے ہیں، اور ہم یہاں پر کس مصلحت کا شکار ہیں؟ کس نے یہ ذلت کا راستہ ہمیں دکھایا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے ہی ممبروں پر، ہماری ہی مجالس میں، ہمارے ہی پیسے سے تشیع کی جڑیں کاٹی جائے، تشیع کے ارکان کا انکار کیا جائے، تشیع کے مقدسات کی بے حرمتی کی جائے۔ عزاداری یہی ہے، اس کو بچانا ہے۔ عزاداری راز بقا ہے شیعہ کے لیے پاکستان میں۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے وہ دہشت گرد فقط تنہا وہ دشمن ہیں جو عزاداری میں آ کر بم پھوڑتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، عبادت گاہوں کو اور عزاخانوں کو ویران کرتے ہیں۔ یہ بھیڑیے ہیں، یہ باہر کے تیار کردہ ہیں، لیکن ان سے زیادہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں ان بھیڑیوں سے زیادہ، یزید کی فوج سے زیادہ بدتر ایک لشکر ہمارے شیعوں کے لیے وہ ہیں جو ممبروں پہ آ کر ان کی عقیدت سے غلط فائدہ اٹھا کر ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ امام یازدہوں کی حدیث ہے، اس لشکر کے مقابلے میں کون قیام کرے گا؟ آپ دہشت گردوں سے ڈرے نہیں، دہشت گردوں سے بھاگے نہیں، دہشت گردوں سے آپ گھبرائے نہیں۔ دہشت گردی ہوتی رہی، جہاں دہشت گردی ہوئی وہاں پر پہلے سے زیادہ عزاداری ہوئی۔ وہی فارمولہ ان بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک لشکر کے سامنے وہی فارمولہ ہو۔ آپ موجود ہو، ان مجالس کے اندر آپ موجود ہو، ان کو حملہ نہ کرنے دیں۔ جو حملہ کرے اسے اپنے قانونی کیفر تک پہنچا کے رہیں، لا تعلق نہ بیٹھے، بے تفاوت نہ بیٹھے۔ جیسے دہشت گردی کے مقابلے میں گھبرائے نہیں، آپ گھروں میں نہیں بیٹھے، یہ دہشت گردی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، چونکہ دہشت گرد آپ کی جان کا دشمن ہے، یہ آپ کے ایمان کے دشمن ہے، یہ آپ کے مکتب کے دشمن ہے، یہ آپ کے امام کے دشمن ہے، یہ آپ کی توحید کے دشمن ہے، یہ آپ کے خدا کے دشمن ہے۔